بہت بری چیز ہے۔ اسلام نے ہمیشہ دہشت گردی کی مخالفت کی، اور دہشت گردی کا لباس پہن کر کے جو بھی آ رہا ہے وہ جس مذہب کا بھی لبادہ اوڑھ کر کے آئے، کسی بھی ملک کا لبادہ پہن کر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا یونائٹڈ نیوز 24x7 اور میں ہوں سجاد چوپان۔ چلے اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید سمر کاظمی صاحب، ان سے بات کریں گے، اس محرم کے حوالے سے ہی جانکاری لینے کی کوشش کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ اس وبرکاتہ۔ محرم کے حوالے سے کیا کچھ کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ محرم کا جو مہینہ ہے یہ بڑا غم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں تقریباً دنیا میں پورے دنیا میں تمام مسلمان پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے نواسے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے عزاداری کرتے ہیں۔ 10 دن کی یہ عزاداری ہوتی ہے۔ روز عاشور جو آنے والا دن ہے کل، اس دن آخری دن ہوتا ہے، اور ہم لوگ امام بارگاہ کے باہر روڈ پہ جا کر کے اور سڑکوں پہ جا کر کے بھی ایک طریقے کا یہ جلوس احتجاجی جلوس ہوتا ہے، جس میں ہم دنیا کو باخبر کرتے ہیں کہ صبت رسول کے اوپر ظلم ہوا، اس کے خلاف ہم آواز بلند کرتے ہیں، اور اس غم کو ہم بھولے نہیں ہیں۔ ہر سال ہم انشاءاللہ اس غم کو اسی طریقے سے مناتے رہیں گے تاکہ سرکار سید الشہداء کی یاد فراموش نہ ہونے پائے۔ عاشور کے حوالے سے کیا کچھ؟ عاشور کا دن اگر آپ اس کو تاریخی پس منظر دیکھیں تو عاشور کا دن وہ دن ہے کہ جب کربلا جو کہ عراق کا ایک شہر ہے، اس میں یزید کے حکم سے کم جو تعداد لکھی گئی تاریخ میں کم سے کم 30,000 کا لشکر ہے، وہ 30,000 کا لشکر آتا ہے، اور آنے کے بعد امام حسین کے سامنے 2 راستے رکھتا ہے۔ ایک راستہ یہ کہ آپ یزید کی بیعت کر لو، یعنی یزید کو اپنا سردار مان لو، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ شہید ہو جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام جن کے گھر سے رسالت چلی، رسول اسلام جن کے نانا تھے، رسول اسلام کے نواسے ہونے کے اعتبار سے بھی اور ایک امام ہونے کے اعتبار سے بھی سرکار سید الشہداء نے بتلایا کہ ہم اہل بیت کے گھرانے سے ہیں، رسول کے گھرانے سے ہیں، خدا نے ہمیں عزت دی ہے۔ اس کے بعد جو ایک جملہ کہا، ہیہات من الذلہ، ہم ذلت کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین نے بتلایا وجہ کیا ہے، کہتے ہیں یزید ایک شرابی آدمی ہے، گناہ کرنے والا ہے، بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے والا ہے۔ امام حسین نے کہا مجھ جیسا آدمی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کو ان کے تمام جوانوں کے ساتھ، چاہنے والوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ میدان کربلا میں روز عاشور شہید کر دیا گیا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے شہید ہو کر کے جاتے جاتے ہمیں اور آپ کو ایک پیغام دیا کہ خدا نے تمہیں باعث عزت بنا کر کے اس کائنات میں بھیجا ہے، جب تک جیو عزت کے ساتھ جیو، ذلت کی زندگی سے بہتر یہ ہے کہ انسان عزت کی موت کو اختیار کر لے۔ پورے مسلمانوں کو کیا کچھ میسیج رہے گی آپ کی طرف سے؟ دیکھیے، ہم میسیج صرف یہی دینا چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا 2 پیغام تھے۔ ایک پیغام تھا جس کو آپ کہا جائے مسلمانوں کے لیے، تو مسلمانوں کے لیے امام حسین کا پیغام یہ ہے کہ یزید کے مقابلے میں آیا ہوں اس لیے کہ یزید دین کو خراب کیے دے رہا ہے، یزید نے دین میں تبدیلی لا دی ہے، یزید دین کو ختم کیے دے رہا ہے، اس کے لیے امام حسین نے قربانی دی۔ لہٰذا ہر مسلمان کا فریضہ یہ ہے کہ دین کی پابندی کر کے، دین کے اوپر عمل کر کے امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرے کہ اے سرکار سید الشہداء، آپ نے جس دین کے لیے اپنی جان کی قربانی کر دی، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں جب تک زندہ رہیں گے دین کے اوپر عمل کرتے رہیں گے۔ اور عالم بشریت کے لیے سرکار سید الشہداء نے بیان فرمایا کہ یزید بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے والا ہے، لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والا ہے، میں اس کی حکومت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یعنی امام حسین نے یہ پیغام دیا کہ ظلم کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے جاتے ہیں۔ جناب امیر کائنات جو والد بزرگوار ہیں جناب سرکار سید الشہداء کے، جب وہ اس کائنات سے جانے لگے تو انہوں نے بھی امام حسن اور امام حسین کو یہی وصیت کی تھی، بیٹا حسن اور حسین کبھی ظالم کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے، اور کسی مظلوم کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا ہے۔ یعنی کربلا کے حوالے سے عالم بشریت کے لیے امام حسین نے یہی پیغام دیا کہ دیکھو، ظالم کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھاتے رہنا،
اور مظلوم کی ہمیشہ مدد کرتا رہنا. اور آخر میں ایک جملہ میں اور یہ کہوں گا کہ دہشت گردی ایک بہت بری چیز ہے. اسلام نے ہمیشہ دہشت گردی کی مخالفت کی, اور دہشت گردی کا لباس پہن کر کے جو بھی آ رہا ہے وہ جس مذہب کا بھی لبادہ اوڑھ کر کے آئے, کسی بھی ملک کا لبادہ پہن کر کے آئے, جو لوگوں کے اوپر ظلم کرے وہ ظالم ہے, اور ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا یہ کربلا کا پیغام ہے. چلیے بہت بہت شکریہ سر. سلامت رہیں, خدا سلامت رکھیں. یہ ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا سید سمر کاظمی صاحب. آپ دیکھتے رہے دا یونائٹیڈ نیوز 24/7 سجاد چوپان کے ساتھ.